اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پہ اتر جانے کا حکم دیا تو اپنی کچھ نعمات کا ذکر کیا اور وقت کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے خطاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف کی ورس نمبر 26 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشن، اے اولاد آدم، ہم نے نازل فرمایا ہے لباس تمہارے لیے۔ کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے تو اس وقت انہوں نے اپنے جسم پہ جنت کے پتے لپیٹے ہوئے تھے۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایشیا کے پھولوں میں جو خوشبو ہے وہ جنت کے ان پتوں کی تاثیر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے اپنے جسم پہ لپیٹ کے آئے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے لباس نازل فرمایا۔ جب انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، روتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کے لیے لباس نازل فرمایا۔ اب اولاد آدم سے اس ذات کا یہی خطاب ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل فرمایا ہے جو تمہارے شرم کے مقامات کو چھپاتا بھی ہے، تمہارے جسم کو چھپاتا بھی ہے اور تمہارے لیے حسن کا باعث بھی ہے، خوبصورتی کا باعث بھی ہے۔ تو یہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، دو اہم ترین پراپرٹیز ہیں اس میں۔ ایک تو ہمارے جسم کو چھپاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے حسن کا باعث بھی ہے، ہمیں سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے، موسم کی شدت سے بھی بچاتا ہے، جسم کو چھپاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے خوبصورتی کا باعث ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے کہ جو لباس کو شارٹ کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ انسان کی ذات جو ہے فقط یہ جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسم کے لیے تو میں نے لباس عطا کیا ہے، تمہیں لباس نازل فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس ذات نے فرمایا ہے کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِکَ خیر، اور جو لباس تقویٰ ہے وہ اس لباس سے بھی زیادہ بہترین ہے۔ غور کیجئے گا اس چیز پہ، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے۔ لباس کے حوالے سے لباس دو قسم کے، ایک ہمارے اس تن کے لیے، اس جسم کے لیے لباس جس کو ہم کپڑے کہتے ہیں، ایک لباس ہمارے من کے لیے، ہماری اپنی ذات کے لیے جو کپڑے نہیں ہے بلکہ تقویٰ ہے، جس لباس کا نام تقویٰ ہے۔ تو ہمارے من کا جو لباس ہے وہ ہماری سوچ کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دو قسم کے لباس ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں۔ پھر فرمایا ذالک من آیات اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہیں یہ لباس۔ کون سے لباس؟ تن کا لباس بھی یعنی کپڑے، اور من کا لباس بھی یعنی تقویٰ، کپڑے اور تقویٰ۔ کس لیے نازل فرمایا؟ لعلہم یذکرون، تاکہ تم یاد رکھو اس حقیقت کو کہ جو تمہارے دشمن نے تمہیں بے توقیر کرنے کے لیے تمہارے ساتھ کام کیا تھا، تمہارے باپ کو اس درخت کے قریب لے کے گیا اور تمہیں بے توقیر کر دیا، ہم نے تمہیں پھر سے توقیر عطا فرمائی ہے، ہم نے تمہیں لباس عطا کر دیا، تمہارے من کے لیے بھی اور تمہارے تن کے لیے بھی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لباس کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری سوسائٹی میں میرا جسم میری مرضی، اس قسم کے سلوگن، یا پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں یورپ والوں نے مذہب سے بغاوت کی اور اپنے لباس کس طرح سے کر ڈالے۔ حالانکہ
لباس انسان کی خوبصورتی کا باعث ہے، انسان کے حسن کا باعث ہے، انسان کی توقیر کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ لباس تقوی انسان کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ تو ان تمام تر صفات کے مالک اللہ تعالیٰ کی ان نعمات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اپنے لباس کا خیال کیا کریں۔ یورپ کی دیکھا دیکھی میں جو لوگ دین سے منحرف ہوئے، یا ہمارے ملک میں جو یہ سلوگن لے کے آ گئے ہمارا جسم اپنی مرضی والے، ان سے بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمات سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پھر سے بے توقیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو خدا کی نعمات کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔